السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ احسان و فضل ہے، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ جیسی عظیم و شان اور جمعہ جیسی بابرکت اور مسجد جیسی مقدس جگہ پر آنے کی اور ہمیں اور آپ کو کچھ اللہ اس کے رسول کی بات کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اسی طرح بار بار مسجد میں آ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انسان میں جو نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہمیں تم کو جو نعمت دی ہے، اگر اس نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، دیکھنا چاہو، پرکھنا چاہو، گن و شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو جو نعمتیں دی ہے وہ بے شمار نعمتیں دی ہے، اس کا حساب کرنا، اس کا کیلکولیٹ کرنا اور اس کو یاد رکھنا انسان کے بس کی بالکل بالا تر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو جو نعمت دی ہے اس کے نعمت کو شمار کرتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو، یہ نہیں کہا کہ اتنی نعمت دیا ہے کہ تم شمار کر ہی نہیں سکتے ہو۔ جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے بڑی نعمت صحت یاب ہونا، تندرست رہنا، فٹ فاٹ رہنا، بیمار سے بالکل بالا تر رہنا، یا کچھ اگر بیماری نے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائی ہے، کچھ دی ہے تو اس پر صبر کرنا، اس پر سوچنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے عزیز کرتا ہے، مجھے پیار کرتا ہے، تب اگر اس ہلکی پھلکی بیماری سے مجھے کیا کر رہا، آزما رہا ہے۔ اگر کوئی تندرست ہے، صحت یاب ہے، چلتا پھرتا ہے، فٹ فار ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر فرض بنتا ہے، ضروری و لازم ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ کو شکر ادا کرتے رہے۔ اگر کھیلو گے تم لوگ باہر بھگا دیں لوگ، وہی کھیلا سب باہر بھگا دیں سب کو۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ پر
اتنی نعمت عطا فرمائی ہے، جیسے کہ ہاتھ ہے، پیر ہے، سننے کی صلاحیت اللہ نے کان عطا کی ہے، اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، سمجھنے کے لیے کان عطا فرمائے، سمجھنے کے لیے دماغ دی ہے۔ یہ تمام جو دی ہے یہ کس لیے دی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین جمانے کے لیے، اللہ تبارک اعتماد و بھروسہ کے لیے دیا ہے میرے معزز سامعین کرام۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اور بھی مزید فضل کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو اللہ نے اپنا پہچان بتایا محمد مصطفیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے معزز سامعین کرام۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے، ہم اور آپ کب سمجھیں گے، کب جانیں گے، کیسے جانیں گے؟ اس کی بات اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ آیت الکرسی اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اگر ہر فرض نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کے بعد قل اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے اور اس کے موت یعنی اس کے جنت اور پڑھنے کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ یعنی کوئی اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور قل اللہ احد پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد تلاوت کرتا ہے اسی بیٹھے ہوئے، تو مرتے ہی فوراً کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا وہ۔ تو بہت مقدس چیز ہے، اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ اس آیت الکرسی میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وحدانیت کا بیان کر رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے توحید کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے الہ کو بیان کر رہا ہے، وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ ہے، تنے تنا ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کیا فرماتی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، اور قیوم دائم قائم ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اللہ تبارک تعالیٰ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ میرے معزز سامعین کرام، جو پہلی جو ٹکڑا ہے، پہلا جو ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے الہ کے بیان فرما رہے ہیں، یہ میں ہی معبود ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے معبود بنا لیا انسانوں نے، کسی نے درخت کو معبود بنا لیا، کسی نے جانور کو معبود بنا لیا، کسی کو دکان کو معبود بنا لیا، کسی نے کیا کیا اپنے گاڑی کو معبود بنا لیا، کسی نے دکان کو معبود بنا لیا۔ اللہ تبارک کہہ رہا ہے کہ معبود تنے تنا ہے، واحد اللہ رب العزت ہے۔ اور اگر مثال تو لے لیے جائے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہو، یہ تو ناممکن چیز ہے۔ ہمارا آپ کو ایمان ہے، ہمارا آپ کو یقین ہے کہ خالق و مالک الہ جو ہے، معبود ہے، عبادت ہم کریں گے خالص اللہ تبارک تعالیٰ ہی کریں گے۔ لیکن کچھ دیر کے لیے اگر مانتا ہے کہ بہت سارا معبود ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک خود قرآن فرماتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 22 سے ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لو کان فیہما، اگر زمین آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہوتا تو زمین آسمان درم برم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش، اور عرش کا رب جو اللہ ہے وہ پاک ہے ان باتوں سے۔ یعنی جو کہتے ہیں ہزار خدا ہے، ہزار معبود ہے، 365 معبود ہے، اس فلانا کام کے لیے فلانا معبود، رزق کے لیے فلانا معبود، بارش دینے کے لیے فلانا معبود، اللہ تعالیٰ بالکل اس کو نستنابود کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ خالق و مالک الہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اگر دو معبود ہوتا، دو خالق ہوتا، کیا فرماتے ہیں؟ درہم برہم ہو جاتا زمین آسمان، نظام بالکل برباد ہو جاتا۔ کچھ معبود، کچھ خدا بارش کے لیے مان لیا کچھ خدا کو، کچھ خدا کو مان لیا ہوا کے لیے مان لیا، کچھ کسی خدا کو مانتا ہے رزق دینے کے لیے، کچھ خدا کو مان لیتا ہے کہ موت حیات دینے کے لیے۔ تو اب خدا میں خدا لڑائی ہوتا، ایک خدا کہتا کہ اسلام پور میں بارش نہیں ہوگی، ابھی موسم ادھار زبردست خوبصورت بہت اچھی اور ہلکی پھلکی ہوا چلے گی۔ دوسرا خدا کہے گا نہیں نہیں تیز ہوا ڈالو۔ ایک خدا کہے گا نہیں یہاں پر جو بچہ ہوگا وہ لڑکا ہوگا، دوسرا خدا کہے گا نہیں لڑکی ہوگی۔
ایک خدا کہے گا کہ نہیں اس جگہ میں کیا ہوگا، اناج کم اگائیں گے، بارش کم دیں گے، دوسرا خدا کہے گا نہیں موسلادھار بارش ہوگی، تو خدا کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوگا اور نظام کیا ہوگا، بالکل برقرار ہو جائے گا، جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک گھر میں اگر دو لیڈر ہو جائے، دو ذمہ دار ہو جائے اور دونوں اپنا اپنا حکومت چلانے لگے تو گھر بالکل نیست نابود، بالکل برباد ہو جائے گا۔ اس لیے گھر کے جو رہبر ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بنایا ہے، خواتین کو نہیں بنایا۔ مشورہ لے سکتے ہیں ان سے، ان کے مشورہ اگر پسند آئے تو اس کو قبول کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، اس کو ویلکم کر سکتے ہیں، اس کے شاباشی دے سکتے ہیں، ان کو کیا کر سکتے، تعریف کر سکتے ہیں، لیکن لیڈر جو بنے گا، جو ہمارے نبی نے حق دیا ہے، وہ مرد کو حق دیا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا الہ اور معبود ہے، اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ لیکن آج یقین ہمارا بہت کمزور ہو چکا ہے۔ آج یقین سے ہم اور آپ اپنے دل میں جھانک کر بولیں، ہمارا یقین بیٹھ گیا ہے کہ ہم اگر کاروبار کریں گے، دکان کریں گے، انجینئر کریں گے، پروفیسر بنیں گے تو ہم اور آپ کھائیں گے۔ ہم اگر محنت کریں گے، پڑھیں لکھیں گے تو بے تحاشا انکام کریں گے۔ یہ بالکل غلط ڈیفینیشن ہے، یہ بالکل غلط اصول و ضابطہ، بالکل غلط قانون ہے۔ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایسے ہیں جو کچھ نہیں جانتے پڑھا لکھا، لیکن ارب پتی ہے، لاکھ پتی ہے، زبردست کما رہے ہیں، زبردست کھا پی رہے ہیں، عیش بھی ہے، موج بھی مچا رہے ہیں، بڑے بڑے گاڑی خریدنے ہیں، بڑے بڑے فلیٹ خریدنے ہیں، بڑے بڑے جہاز خرید رہا ہے، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک نے دے دیا ہے مال و دولت بے شمار۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق سے محروم کرتا ہے۔ اس یقین کو جما کر کوئی اگر لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت رکھا ہے اس کے لیے۔ حدیث میں آیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا نامدار تاجد مدینہ فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ بگڑے بنانا کسی کا طاقت قدرت نہیں ہے، اس یقین ساتھ کوئی مرتا ہے، یقین جائیے ایک نہ ایک دن جنت ضرور داخل ہوگا۔ میرے معزز سامعین کرام، اس یقین کو جمانا ہے۔ اس یقین کب جمے گا؟ جب ہم اور آپ مسجد کو تالا لگا کر گھر میں کھراٹے مار کے سوئے رہیں گے، تب جمے گا جب ماں بہن پردے کو نیلام کر دے گی، تب بنے گا جب غیر محرم سے شادی کر کے غیر مسلمانوں سے جو اسلام کے بالکل خلاف ہے اسے شادی زندگی گزارے گا، تب جنت میں استقبال ہوگا۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمارا آج جو ماحول بن گیا ہے ایمان کی محنت سے، اللہ پر توکل سے، اور آقا نامدار تاجد مدینہ فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین پر پختگی نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے ہمارے ماں بہن کیا ہوتی ہے، مرتد ہو جا رہی ہیں، اسلام سے چھوڑ دے رہی ہے اور کہہ رہی اسلام مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک ماسٹر صاحب فرما رہے تھے غسل کرتے کرتے کہ اسلام پسند اچھا نہیں لگتا مجھے، کیا کہہ رہے ہیں، اسلام مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے میں اسلام کو کیا کیا، چھوڑ دیا۔ انا للہ و انا راجعون۔ اللہ تعالی سے مردودوں کو اسلام پسند نہیں کر رہا ہے، تب جو ایسے مردودوں کو ہٹا رہا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد ہے ہمارے اور آپ پر تمام ذمہ داری ہے، ضروری ہے کہ دین کے بیسک چیزوں کو گھر میں بھی بنیاد ڈالے، گھر میں بھی پیغام پہنچائے، ہمارے اسلام کس طرح ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ جب تک ہم گھر میں نہ پہنچائیں گے، اور نہ یاد رکھیے کچھ بھی ہاتھ صرف چبا کر رہ جائیں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ شاید جھارکھنڈ کا وہ واقعہ ہے، ایک عالم صاحب کی بیوی کسی غیر مسلمان سے کیا غیر دھرم والے سے شادی کر لیا، اور باقاعدہ کہہ رہی ہے سلمان نام ہے یا کچھ نام ہے کہ میں نے خود سے شادی کی ہوں۔ میڈیا والے کہہ رہے کوئی زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں تھا، میں تو خود سے کی ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے صرف نماز پر اتفاق کر لیا ہے، ہم لوگوں نے صرف قرآن پاک تلاوت پر اتفاق کر لیا ہے، ہم نے صرف رمضان مبارک کا روزہ پر اتفاق کر لیا ہے، ہم نے صرف کیا کر لیا ہے، رمضان میں تراویح پڑھ لیں گے بس سب سے متقی پرہیزگار بن گئے۔ نہیں، اس پر اتفاق نہیں ہے۔ جب تک گھر میں دین داخل نہیں ہوگا، اور خاص طور سے
میرے ماں بہن میں گزارش کروں گا، جب تک اپنے دلوں میں دین کو داخل نہیں کریں گے، پیر لگڑ کر مر جائیں گے. پھر بھی آج کا جو نوجوان ہے یہ کبھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے. آج نوجوان دور کی بات شادی شدہ ہے، وہ بھی اسلام کو چھوڑ. کس وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ آج ہم نے دین کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیا ہے، گھر میں دل کو داخل ہونے نہیں دیا ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں، آج جو ایک کام چلا ہے، تعلیم مشورہ گشت ہے، اسی طرح آپ کا 3 دن 40 دن 4 مہینہ کا کام چلا ہوا ہے. ان کام میں سب سے تاکید دیا جاتا ہے کس کام پر؟ چلے پر، گشت پر، گھر مسجد کا تعلیم پر نہیں. سب سے زیادہ جو تاکید دیا جاتا ہے گھر کے تعلیم پر تاکید دیا جا رہا ہے. آج ہم دیکھیں، ہم بہانہ کرتے ہیں آج کام پہ چلے گئے تھے، کام پہ ناگا نہیں ہو رہا ہے، کھیلنے پر ناگا نہیں ہو رہا ہے، کھیت کھلینے پر ناگا نہیں ہوتا ہے. لیکن جو تعلیم کے باری گھر میں آتی ہے تو ہزاروں بہانہ آ جاتا ہے. میرے معزز سامعین کرام، یہ جو دور چل رہا ہے بہت نازک دور ہے. اس دور میں ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور گھر میں جو خواتین حضرات ہیں، گھر میں جو بیٹیاں ہیں، گھر میں جو بہو بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، اس کے بھی ایمان کی حفاظت کرنا تمام جتنی گھر کے گارجین ہیں، باپ کے شکل میں ہو یا ماں کے شکل میں، تمام فرض بنتا ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ اس کے ضروری ہے کہ مسجد کو آباد کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھیں. آج ہم دکھا جائے تعلیم کے لیے کتاب بیٹھ جائے تو کھڑے کرتا ہے مقام شریف میں، جلدی بھاگو نا. نہیں میرے حضرات، نماز جس طرح فرض ہے، دین کو حاصل کرنا بھی ہمارے پر ذمہ داری ہے. آج ہم دیکھیں، نماز پڑھ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں چوری کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں شراب پی رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں بے پردہ گھوم رہے ہیں، گھومنے میں دے رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ کیسے کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ ہے کہ ہم نے صرف نماز کو دین سمجھ لیا ہے. ابھی کیسے نماز ہمارا سمجھ سکتے ہیں؟ جمعہ کا نماز پڑھنے کے بعد دیکھیے گا کتنا بھی سنت پڑھتے ہیں، 3-4 نماز پڑھے اس کے بعد غائب، کیونکہ صرف گھر میں حاضری دینا ہے نا. گھر میں خواتین بولے گی کیا کر رہے ہیں آپ، نماز پڑھنے کی جمعہ کی نماز. چلو شرم کے جو سے پہنچ جاتے ہیں. معافی چاہتا ہوں، نماز ناراض نہ ہوئیے گا. جمعہ سے میرے بار کہا، جمعہ سے پہلے 4 رکعت قبل جمعہ، پھر جمعہ کے 2 رکعت فرض، اس کے بعد 4 رکعت سنت ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے. کون پڑھتا ہے؟ امام سے پڑھے گا، ٹھکانہ بیٹھا ہے، دن کا ٹھیکیدار ہے. ذمہ داری صرف میری ہے کہ بتا دینا ہمارے آپ تک. ہمارا آپ کی ذمہ داری اس پر عمل کرنا اور عمل کر کے دکھانا، یہ ذمہ داری ہے. میرے معزز سامعین کرام، یہی ایمان کا حصہ ہے، یہی الہ ہے کہ ہم جب تک اللہ پر توکل نہ کرے، جب تک اللہ پر یقین نہ بیٹھے گا، تب تک کیا ہوگا؟ نماز پر دل لگے گا، نہ ہی جھوٹ چھوڑنے کا دل کرے گا، نہ ہی سچائی پر چلنے کا دل کرے گا، اور نہ ہی کیا ہے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، فراڈ کرنے کا، نہ ہی نماز چھوڑنے کا کیا ہوگا؟ ہمارا خیال و گمان ہوگا. یہ کب ہوگا؟ اس پر کب دل لگے گا؟ سچائی پر، امانت داری پر، نماز پر، ہر روزہ پر، حج پر، والدین ماں باپ خدمت پر، مسجد پر کب لگے گا؟ جب یقین ہو کہ الہ ہمارا اللہ ہے، جو ہمارا معبود، ماننے کا ذات ہو، جلانے کا ذات ہو، مشکل کشا ہو، حاجت روا، سب اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اس یقین جب تک ہمارے آپ کو دل میں نہیں بیٹھے گا تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. دوسری چیز جو ہم ایمان مجمل میں ہم اور آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. وقت نہیں ہے، آخر والا بیان کر بتا رہا ہوں مختصر. مرنے کے بعد دوبارہ جو زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ جو اللہ اٹھائے گا، اس پر یقین رکھنا تمام مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تمام انجوائے ختم ہو گیا، جتنا مزہ لوٹنا ہے ختم. مرنے کے بعد اللہ تبارک ہر چیز کا سوال کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سامنے اگر ہم فیس ٹو فیس ہونا چاہتے ہیں، ہمارا ذمہ داری ہے کہ سب سے واحد عام ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ مکمل ایمان لائیں. نمبر 2 مقام ہے کہ نماز کی پابندی کریں. اگر ہم اور آپ اچھے عمل کر رہے ہیں، کوئی برا عمل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک نے کیا کہ اللہ کا قسم کھا لیا کہ اللہ تبارک اللہ قسم تجھے اللہ نے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو جہنم میں جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نبی کے ذریعے پیغام پہنچایا، کون ہے مجھ سے بڑا مالک، کون ہے مجھ سے بڑا خالق جو قسم کھا کر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ نہیں، اللہ معاف کرے گا، لیکن معافی مانگنے کے دربار میں آنا پڑے گا.
दुकान बैठ कर अल्लाह माफ़ कैसे करेगा? हम नमाज छोड़ेंगे, झूठ बोलेंगे, गिबत करेंगे, अगर माफ़ी मांग लेते हैं, कसम खुदा बोल रहा हूँ, अल्लाह तबारक इतना बड़ा रहमान है, इतना बड़ा रहीम है, इतना बड़ा करीम है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक सातों आसमान को गुनाह भर देगा। एक बूंद भी, एक बूंद आंसू टपकने से पहले अल्लाह तबारक तमाम गुनाह को माफ़ फरमा देंगे। कहीं सुभान अल्लाह। और ये माफ़ी के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि बस फ़र्ज नमाज के बाद माफ़ कर देगा, या 50 साल में माफ़ करेगा, 20 साल में माफ़ी मांगने से माफ़ होगा, 25 साल में नहीं होगा, 30 साल में उम्र हो गया माफ़ नहीं होगा। नहीं, मौत से पहले अगर माफ़ी मांग लेता है तो ऐसे इंसान अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ गौर करना है, जो हुकूकुल्लाह है और हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह में से नमाज का, रोज़ा का, इस हर्ज फ़र्ज हो गया, हर जगह नहीं किया है, ज़कात फ़र्ज ज़कात नहीं दिया है, इन तमामों का तलाफ़ी ज़रूरी व लाज़िम है। और बंदे के हक़ को ये मारे हैं, उसको देना, उसे माफ़ी मांगना, तौबा इस्तग़फ़ार करना, ये दोनों चीज़ ज़रूरी लाज़िम है। और दूसरी चीज़, इंसान का मौत का कोई गारंटी नहीं है। जब हम सोचते हैं चलो अभी थोड़ा सा गुनाह कर लेते हैं, अल्लाह सबको हिफाजत रखे गुनाहों से। अगर इत्तफाक से कोई गुनाह अगर हो जाए, कोई सरजद हो गए गुनाहों से, कर गए, कोई मसला नहीं है, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करे, गिड़गिड़ाए, इतराए नहीं, अरे तौबा करना, माफ़ी मांग ले, अभी जवान है, 20 साल उम्र हुआ, बाद में तौबा इस्तग़फ़ार कर लेंगे, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आज हम देखें कि मिसाल के बाद बात ख़त्म करूँगा, आज हम खुद देखें, हम माइक पे ऐलान हो रहा है, मैं खुद ऐलान कर रहा हूँ, अब मुझे खुद पता नहीं कि मेरा कब ऐलान हो जाए। मैं ऐलान कर रहा हूँ फलां आसा में इंतकाल हो चुके हैं, नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा होगी, अब उसके बाद फिर मेरा कब ऐलान हो जाए कि मौलाना आज़ाद साहब बंगाल के इंतकाल हो गए हैं, उनके नमाज जनाजा असर बात होगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज हम जनाजा नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन खो बैठे हैं, भूल बैठे हैं कि कभी मेरी भी इस नमाज अदा की जाएगी, मेरी भी नमाज रज़ा पढ़ी जाएगी। जैसे कि हम और आप देखते हैं ना, स्कूल कॉलेज में हम सब पढ़े हुए हैं, पहले बेंच को जब मारा जाता है होमवर्क ना करने की वजह से, या किसी वजह से पहले बेंच वाला मार रहा है, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच वाला करने के बावजूद में डरता है, अरे मेरी बारी ना आ जाए मारपीट का, उस्ताद मोहतरम मुझे ना मार दे, सर मुझे ना मार डाले, होमवर्क करने के बावजूद डर होता है। लेकिन आज हम और आप क्या हो गए हैं, जनाजा नमाज पढ़ रहे हैं, कब्रिस्तान में आदमी हंस रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। कब्रिस्तान में ही दुकानदारी की बात कर रहा है, कब्रिस्तान में ही खिलखिला रहा है, कब्रिस्तान में ही दुनियादारी की बात कर रहा है। जहाँ जाने के बाद आखिरत का ख्याल होना चाहिए, मौत का ख्याल होना चाहिए, हश्र का ख्याल होना चाहिए, अल्लाह से खड़े होने का ख्याल होना चाहिए, वह हम दुनियादारी लगा दिए हैं। मेरे मौलाना साहब ने कहने का मकसद है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें अपनी ज़िंदगी दिया है, ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है अगर हम और आप बनाएंगे। अल्लाह तआला दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें आपको कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नतें पढ़ लें। लना